السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو بھائیو، میں تو عالم بھی نہیں، میں تو قاری بھی نہیں، میں ایک چھوٹا جیاں طالب علم بھی ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں، میرا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، مہربانی شکریہ۔ میرے دوستو توجہ فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی خیر بہت ہی مشہور دعا ہے اور وہ ہم تک پہنچی ہے صدقہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقے ہم تک یہ دعا پہنچی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ جو قرآن کے اندر دعا موجود ہے وہ دعا آپ اکثر اوقات مانگتے رہتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ حضرات اس دعا کے ذریعے سے دنیا کی بھلائی رب سے مانگ رہے ہیں، آخرت کی بھلائی رب سے مانگ رہے ہیں، اور جہنم سے بچنے کی دعا رب سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن اس دعا میں تو کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ اے اللہ آدم ارواح میں ہمیں اچھا رکھ، یا ماں کے پیٹ میں ہمیں اچھا رکھ۔ دیکھیے، ہم یہاں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے، اور ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے۔ چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی عربی ہو، چاہے کوئی آدمی ہو، سب کی پہلی دنیا عالم ارواح ہے، دوسری دنیا ماں کے پیٹ میں ہے، تیسری دنیا یہی جہاں وہ رہتے ہیں، یعنی اب ہم جس میں رہے ہیں وہ ترتیب کے لحاظ سے تیسری دنیا ہے۔ اور تیسری دنیا میں جب ہم نے آ کر دعا کی تو پھر کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی بولتے ہی یہی کہا کہ ہم اس دنیا میں اچھے رہیں، لیکن ہم عالم ارواح میں اچھے رہیں۔ یہ نہیں کہا ہم ماں کے پیٹ میں اچھے رہیں، یہ نہیں کہا، یعنی ان دونوں جگہوں کے لیے کوئی دعا نہیں، دعا ہے تو دنیا اور آخرت کے لیے۔ میرے دوستو توجہ فرمائیں، ابھی ہم اسی سوچ میں تھے تو کسی نے مجھے آگے سے کہا دیا، اے ہاشمی کیوں سوچ میں پڑے ہوئے ہو، عالم ارواح میں تو ایمان و عمل کا مسئلہ ہی نہیں، ماں کے پیٹ میں تو ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں، یعنی عالم ارواح تو ہر لحاظ سے محفوظ جگہ ہے، وہاں تو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں، اور دوسری دنیا یعنی ماں کے پیٹ میں بھی کوئی مسئلہ بھی نہیں، وہ جگہ بھی محفوظ جگہ ہے، پاک جگہ ہے، نہ ادھر کوئی شریعت کا مکلف ہے، نہ ادھر کوئی نمازی یا بے نمازی ہے، اور نہ ہی ماں کے پیٹ میں کوئی صحیح العقیدہ یا بد عقیدہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اے رے بھائیو توجہ فرمائیں، یہ سب کچھ تو اس تیسری دنیا میں آ کر ہوا، شریعت کا مکلف اس دنیا میں آ کر ہوا، مذہب کا پابند اس دنیا میں آ کر ہوا، صحیح العقیدہ یا بد عقیدہ اس دنیا میں آ کر ہوا، اور جب اس دنیا میں آیا تو پھر یہ دعا شروع ہو گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی جہاں شر کا خطرہ ہے وہیں دعا کی جا رہی ہے، جہاں فساد کا خطرہ ہے وہیں دعا کی جا رہی ہے، جہاں بد عملی کا خوف ہے وہیں دعا کی جا رہی ہے، جہاں بد عقیدہ کا خوف ہے وہیں دعا کی جا رہی ہے، یعنی انسان کو یہ سارے خطرات اس دنیا میں آ کر نظر آئے ہیں تو وہ اپنے رب کی پناہ مانگ رہا ہے،
اور جب اس کو پناہ مل گئی تو پھر کیا فوائد ملتے ہیں؟ وہ یہ کہ اس کی دنیا بھی بہتر ہو رہی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو رہی ہے۔ میرے دوستو توجہ فرمائیں، انسان ایک مسافر ہے۔ ہاں بھائی صاحب، یہ تو بہت بڑی ایک حقیقت ہے کہ انسان مسافر ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے فلاں صاحب اتنے سالوں سے اسی محلے میں رہے ہیں، انہوں نے تو کبھی سفر نہیں کیا۔ تو میں نے کہا ارے بھائی وہ تو سفر ہی تو کر رہا ہے۔ دیکھیے انسان جب عالم ارواح میں تھا تو جتنی دیر رب نے چاہا وہ عالم ارواح میں رکا رہا، پھر حکم ہوا کہ چلو اب دنیا بدلو، تو وہاں سے چلا اور باپ کے واسطے سے یعنی ماں کے پیٹ میں آ گیا۔ اب یہاں جتنی دیر اللہ کو منظور تھا وہ رکا رہا، موجود رہا۔ پھر اس انسان کو حکم ہوا چلو اب دنیا بدلو، تو وہ انسان ماں کے پیٹ سے باہر اس دنیا میں آ گیا، یعنی اس دنیا میں آ گیا جہاں میں اور آپ سب رہے ہیں۔ پھر یہاں پر جتنی دیر اللہ کو منظور ہے، 1 سال یا 2 سال یا 10 سال یا 50 سال یا 100 سال، جتنی دیر بھی رکا رہا، پھر حکم ہوا کہ چلو دنیا بدلو، اور پھر اس کے بعد موت کا وسیلہ بنی دنیا بدلنے کا، اور پھر اس کے بعد والی دنیا میں داخل ہوگئے، یعنی قبر کی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد قبر میں بھی جب تک اللہ کو منظور ہے سب رہیں گے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوگا چلو دنیا بدلو، اور اب قبر کی دنیا سے نکل کر محشر میں سب چلے جائیں گے، اور جتنی دیر رضائے خدا بندی ہوگی سب محشر کی دنیا میں موجود رہیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر حکم ہوگا چلو دنیا بدلو، اور رحمت الہی سے جنت میں چلے جائیں گے۔ ارے میرے بھائی توجہ فرمائیں، میں یہاں سوال کرتا ہوں کہ انسان تو سفر کر رہا ہے، ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف جا رہا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جا رہا ہے، ایک آزمائش سے دوسری آزمائش کی طرف جا رہا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف سفر کر رہا ہے،